اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قرآن پاک لیں. فقہ اجتہاد استنباط یہ سب ایک ہی معنی ہے. الفاظ کا ان سب کا ایک ہی معنی ہے. استنباط تھوڑا سا فرق بھی سمجھ لیں آپ. استنباط کا مطلب ہوتا ہے کوئی واقعہ پیش آیا, کوئی مسئلہ پیش آیا, کوئی بات پیش آ گئی, شریعت میں اس مسئلے کا حکم نہ تو قرآن میں موجود ہے, موجود نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں مل رہا, قرآن تو بہت گہرا ہے, اور نہ وہ حکم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مل رہا ہے. اللہ پڑھ کے قرآن پاک پڑھیں آ رہے. نہ وہ حکم قرآن شریف میں ملتا ہے, نہ وہ حدیث رسول میں ملتا ہے, اور نہ ہی وہ اجماع امت میں حکم پایا جاتا ہے. اجماع امت کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام علماء سے مراد عبدالحق جیسا عالم نہیں, یہ یاد رکھنا. اجماع امت سے مراد عبدالحق جیسا مولوی نہیں. اجماع امت سے مراد اس صدی کے پورے مولوی نہیں. اجماع امت سے مراد صحابہ کے بعد آنے والے فقہاء تابعین, ان کا اس مسئلے میں کوئی اکٹھی رائے نہیں پیش آئی, نہ وہ مسئلہ پیش آیا, نہ ان کو اتفاق کر کے حکم بتانے کا کوئی موقع, ایسا کوئی نوبت ہی نہیں آئی. تو وہ حکم آج کا پیش آنے والا حکم نہ تو کس میں موجود ہے, قرآن میں مل نہیں رہا, نہ حدیث رسول میں مل رہا ہے, نہ اجماع امت میں مل رہا ہے. تو اب آپ کا کیا خیال ہے, اس حکم میں اپنی مرضی کرنی چاہیے؟ اگر ہر بندہ اپنی مرضی کرے گا تو کوئی اس کو کیا کہے گا, حلال, اور کوئی کیا کہے گا, حرام. تو نتیجہ کیا نکلے گا, گمراہی یا نہیں. اس لیے کسی بھی ایسا حکم کو جو بظاہر قرآن شریف میں نظر نہیں آ رہا, حدیث رسول میں نظر نہیں آ رہا, اجماع امت میں نظر نہیں آ رہا, تو وہ اجتہاد کی نظر ہوتا ہے. اس کا حکم استنباط سے معلوم ہوگا. کس سے؟ اس کا حکم اجتہاد سے معلوم ہوگا, اس کا حکم فقہ سے معلوم ہوگا. ان سب کا مطلب کیا ہے, اس کا حکم قرآن کی گہرائی میں جا کر ملے گا. قرآن جو سمندر ہے اس میں غوطہ لگا کر موتی ملے گا. حدیث رسول جو دریا ہے اس میں غوطہ لگا کر ملے گا. اجماع امت جس کو نہر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اس میں غوطہ لگا کر وہ موتی ملے گا. جب وہ موتی ملے گا, جس کو ملے گا وہ حکم بتا دے گا, آپ اس میں عمل کر لیں گے. یہ شریعت ہے, یہ اجتہاد ہے, یہ استنباط ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے امت کو اجتہاد کے حوالے کیا ہے. قرآن اور حدیث کے بعد اللہ نے امت کو اجتہاد کے حوالے کیا ہے. دیکھیے ذرا, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. ایسا حکم کوئی پیش آ جائے تو اس حکم کو اللہ کے رسول کی طرف لٹایا جائے کہ رسول اللہ کی سنت میں اور اللہ کی کتاب میں حکم کیا ہے. وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ, اور اولو الامر کی طرف. اولو الامر حکمرانوں کو نہیں کہا قرآن نے, کیا کہا, حکمرانوں کو نہیں کہا, قرآن خود کہتا ہے اولو الامر کی طرف لٹایا جائے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, وہ اولو الامر جو قرآن میں غوطہ لگانا جانتے ہیں, جو حدیث رسول میں غوطہ اتنی گہرائی کے ساتھ لگانا جانتے ہیں. یستنبطونہ, یہ نبت سے نکلا ہے. نبت کا معنی ہے زمین کھود کر اندر سے پانی نکالنا, کنواں کھود کر اندر سے پانی نکالنا.
جو قرآن و حدیث میں اتنا گہرا غوطہ لگا سکتے ہیں، وہ اس حکم کو جو قرآن و حدیث میں نہیں مل رہا، وہ اس حکم کو قرآن و حدیث کی گہرائیوں سے نکال لائیں گے۔ یہ استنباط کہا ہے۔ آگے خدا کہتا ہے اگر قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ہم استنباط کا درجہ نہ رکھتے، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم پر یہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا کہ تمہیں قرآن سے حکم نہ ملے اور حدیث رسول سے حکم نہ ملے تو استنباط کر لو، علماء کے استنباط پر چلو۔ اگر استنباط کا حکم نہ دیتے تو قرآن و حدیث کے علاوہ جو مسائل اور احکامات پیش آتے تو تم اس میں شیطان کی اتباع کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے اتبعتم الشیطان الا قلیلا، سورہ نساء آیت نمبر 83۔ اگر یہ استنباط و اجتہاد کا درجہ ہم امت میں نہ رکھتے تو قرآن و حدیث میں جو مسائل تمہیں نہ ملتے تم اس میں کس پہ چلتے؟ شیطان کے راستے پر چلتے تم۔ اس لیے استنباط کا راستہ رکھ دیا گیا، جو بظاہر 30 سپاروں میں نہ ملے، بظاہر رسول اللہ کی سنت میں نہ ملے، وہ اجتہاد کے ذریعے قرآن سے اور سنت سے اس کو کیا کر لیا جائے؟ معلوم کر لیا جائے۔ انور صاحب سو نہیں، سوال تسی سارے تو زیادہ سٹ دے جے تے درس چ سوندے بھی سارے تو زیادہ جی۔ یار اس رومال تو بچا، صحیح بات ہے، بچا بایا میں رکھا رہتا کچھ نہیں ہوتا۔ اور کرونا جڑا پانی جی بنا تیرے رومال چ پتہ نہیں زیادہ نہ ہوئے، رکھ لا رومال، کچھ نہیں ہوتا۔ آگے سمجھ، اللہ کریم نے یہاں کہا ہے اس لیے استنباط کا درجہ رکھا گیا تاکہ قرآن و حدیث میں نہ ملنے والے مسائل سے تم استنباط کے ذریعے اسے کیا کر لو؟ معلوم کر لو، اجتہاد کے ذریعے معلوم کر لو، فقہ کے ذریعے معلوم کر لو۔ امید ہے سمجھا کی بات؟ اجتہاد کا مطلب ہے اس حکم کو قرآن و حدیث سے تلاش کرنے کی کوشش کرنا، قرآن و حدیث سے تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے اجتہاد۔ اس کوشش کے لیے جب آپ قرآن و حدیث کی گہرائی میں اتر جائیں، جتنا کنواں کھودنے والا پانی کی گہرائی میں اتر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں استنباط۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جب وہاں سے آپ حکم کو تلاش کر لائیں اس کو کہتے ہیں فقہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ۔ بات سمجھ آ گئی بات؟ اب ذرا اس کی ایک مثال سمجھو، مثال دیتا ہوں میں۔ اللہ اکبر، شریعت میں سود، شریعت میں حرام ہے حلال ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، حرام ہے حلال ہے؟ میں فقہ کی مثال دے رہا ہوں، اجتہاد کی استنباط کی مثال دیتا ہوں۔ امام کی ماننے کا نام کیا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام کی تقلید کرتے ہیں، یہ شرک ہے، قرآن نو نہیں مانتے، حدیث نو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں فقہ کے بغیر قرآن نامکمل ہے، فقہ کے بغیر حدیث رسول نامکمل ہے۔ قرآن اگر درخت، اسلامی درخت کا پتا ہے تو فقہ اور اجتہاد اس کا پھل ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی میری بات؟ ہاں، اگر قرآن اخروٹ کے اوپر پائے جانے والا چھلکا ہے تو فقہ اور اجتہاد اس کا اصل مغز ہے جو بادام کے اندر پایا جاتا ہے، وہ اصل مغز ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر ہے، یہ حکمت ہی تو ہے، قرآن کی گہرائی سے حکم کو معلوم کر لینا۔ ابھی اس کی مثال دیتا ہوں میں، امید بات سمجھ آ گئی؟ تمام صحابہ قرآن کے الفاظ کو سمجھتے تھے کہ نہیں؟ عربی معانی سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کیا کہتے ہیں؟ سارے جہاد میں نہ جاؤ، ایک جماعت رہنی چاہیے جو مخصوص اس لیے ہو لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں ایسا دین حاصل کریں جس سے فقاہت آ جائے، جس سے کیا جائے؟ کیوں؟ سارے مسائل قرآن و حدیث میں نہیں ہیں، جو بعد میں پیش آنے والے مسائل ہیں لیتفقہوا فی الدین، وہ قرآن و حدیث کے علم کو اتنا گہرا حاصل کریں کہ قرآن میں غوطہ لگا کر اس مسئلے کو معلوم کر لیں۔ قرآن ویسے ہی کہہ رہا ہے، لیتعلموا نہیں کہا علم سیکھ لیں، بلکہ کیا کہا؟ فقہ سیکھ لیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ سود حرام ہے حلال ہے؟ بولو۔
اچھا سود کس کس چیز میں حلال ہے، کس کس چیز میں حرام ہے؟ سود کس کس چیز میں حرام ہے بھائی؟ جہاں سود ہوگا، جہاں آپ کسی سے اپنے حق کے سوا زائد مال لیں گے، اپنے حق کے سوا کیا لیں گے؟ اس طریقے سے لیں گے جو مخصوص طریقہ ہے، جیسے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ چاہے میاں جی وہ مٹی کا لے لیں، کسی علاقے میں ایسی مٹی پیدا ہو جائے جو سونے کے بھاؤ بکتی ہو، اس میں یورونیم پایا جاتا ہو، اس میں ایٹمی ذرات پائے جاتے ہوں، ہے تو مٹی، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو وہ ہر کوئی مفت میں اٹھانے دے گا؟ وہ قیمتی مال ہو گیا کہ نہیں؟ وہاں جو آپ مٹی دے کر مٹی لے کر کمی بیشی کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ کیا کہلائے گا؟ سود کہلائے گا۔ تو میری بات کہنے کا مطلب یہ ہوا جہاں سود ہوگا وہ کیا ہوگا بھائی؟ حرام ہوگا، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، آپ کے بعد ہو، آج ہو، جہاں سود ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اور سود کہتے کس کو ہیں؟ زیادتی بلا عوض۔ کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی جو بغیر بدل کے زیادتی آ جائے۔ آج میں نے 10,000 اینٹیں دیں، کیا دی؟ میں نے کہا میں آپ سے 11,000 اینٹیں لوں گا، یہ کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا۔ اس کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے؟ اگر ہے تو نکالو آیت کہاں ہے، حدیث رسول میں دکھاؤ کہاں ہے۔ تو کیا اگر قرآن میں یہ نہیں ہے، حدیث رسول میں نہیں ہے، تو یہ سود کھانا جائز ہے؟ 10,000 اینٹیں دے کر 11,000 اینٹیں لینا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے۔ آپ اس کو حلال کہتے ہیں یا حرام؟ حلال کہتے ہو تو قرآن کی آیت لاؤ۔ تم جو کہتے ہو کہ اہل حدیث کے دو ہی اصول، فرمان خدا اور فرمان قرآن میں لاؤ، فرمان خدا میں لاؤ، فرمان لاؤ، ذرا کہاں ہے؟ ورنہ فتویٰ دو کہ اینٹوں کا سود حلال ہے، کھا دیا ہو۔ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے یہ۔ آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ اینٹ کا سود حرام ہے؟ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ آپ خدا ہیں، آپ خدا کے رسول ہیں، آپ تو کہتے ہیں اہل حدیث کے دو ہی اصول، فرمان خدا، فرمان رسول، فرمان خدا، فرمان رسول میں سے لاؤ کہاں ہیں؟ خوب سمجھ آ گئی؟ دیکھو میں تو اینٹوں کی ایک مثال دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سود کے احکامات نازل ہوئے، قرآن میں سود کا حکم آیا کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کو بیان کیا، کتنی چیزیں بتائیں؟ بولو کتنی چیزیں بتائیں؟ آپ نے 6 چیزوں میں سود بتایا۔ کتنے میں؟ 6 چیزوں میں کیا بتایا؟ سود۔ 1 5 کتنی چیزوں میں؟ وہ کون کون سی ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحنطة بالحنطة والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح، الذهب بالذهب، الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر، جی، والفضة بالفضة والذهب بالذهب والملح بالملح يدا بيد والفضل ربا۔ آپ نے 6 چیزیں بتائیں، کتنی؟ کون کون سی چیزیں پڑھی میں نے؟ الحنطة بالحنطة، گندم اور گندم کا ذکر آ گیا، والتمر کھجور، والملح کیا گیا؟ نمک، والشعیر جو، والذهب سونا، والفضة چاندی۔ ان میں سود ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ان میں کیا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں یہی 6 چیزیں رہ گئی ہیں؟ آج دنیا میں یہی چیزیں ہیں کہ تھوڑی ہیں کہ اور زیادہ بھی ہیں؟ ان 6 چیزوں میں تو ربا ہے کہ اگر 10 من گندم دے کر 20 من گندم کوئی لیتا ہے تو کیا بھائی؟ سود ہے۔ 2 قسم کا سود ہوتا ہے، ایک کمی زیادتی والا، ایک ادھار والا۔ ایک کمی زیادتی، گندم کے بدلے گندم لیتا ہے، کمی زیادتی کرتا ہے، گندم کے بدلے گندم لیتا ہے، کوئی بات نہیں، کمی زیادتی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کمی زیادتی کرتا ہے تو وہ بھی سود ہے۔ 1 منٹ کا ادھار کرتا ہے وہ بھی سود ہے۔ اگر گندم کے بدلے ہے، جو کے بدلے ادھار بھی سود ہے اور کمی بیشی بھی، سونے کے بدلے ادھار بھی سود ہے، کمی بیشی بھی، چاندی کے بدلے ادھار بھی سود ہے، سونا بھی، نقد ادھار بھی سود ہے، کمی بیشی زیادتی بھی
سود ہے. ٹھیک ہو گیا. 6 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود والی بتائی, ان میں سود ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی آدمی 10 من چنے دے کر 11 من چنے لے, قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ آؤ اہل حدیث کے 2 ہی اصول, فرمان خدا, لا حکم. 1 من چنے دے کر 2 من چنے لیتا ہے, سود ہے کہ نہیں؟ تم بھی کہتے ہو سود. کہاں سے کہتے ہو؟ تم تو کہتے ہو ہم 2 ہی چیزیں مانتے ہیں, فرمان خدا فرمان رسول. تو چنوں میں سود جائز ہے؟ سنو, اب چنوں میں کیا حکم ہے یہ فقہ معلوم کرے گی. یہ ہے لعلمہ الذین یستنبطونہ, استنباط کرنے والے معلوم کریں گے. اس لیے میرے صحابہ سارے جہاد میں نہ جاؤ, لیتفقہوا فی الدین, دین میں تفقہ پیدا کرو تاکہ آنے والے مسائل کے احکام تمہیں قرآن و حدیث سے ہی معلوم ہوں. اچھا چھوڑو چنوں کو, ایک آدمی 10 من مسر کی دال لیتا ہے, دیتا ہے, اور 11 من مسر کی دال کیا ہے یہ؟ بولو. ان حدیثوں, ان 6 چیزوں میں سونے چاندی کا ذکر ہے, روپے کا کہیں ذکر ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں, روپے کا ذکر ہے؟ 1 لاکھ روپے 1000 روپے دے کر 2000 لینا, بولو کیا ہے یہ؟ حلال ہے حرام ہے؟ آپ اس کو حرام کہتے ہیں, یہ قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ 30 پارے قرآن دے, 23 سالہ زندگی محمد مصطفیٰ دی, لیا لاؤ. تم جو کہتے ہو 1000 روپے لے کر 10,000 روپے دینا کیا ہے؟ حرام ہے حلال ہے؟ اور سود ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کس نے کہا ہے سود؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ لیکن ہے کیا یہ؟ حرام بھی ہے سود بھی ہے. اب روپے کا حکم, ان 6 چیزوں کے میں سود پایا جانا یہ منسوس ہے. کیا جی؟ یہ قرآن کا حکم ہے. 6 چیزوں میں سود کا پایا جانا یہ رسول اللہ کا ارشاد حدیث کا حکم ہے. ان 6 چیزوں میں سود پایا جانا یہ اجماع امت ہے. ان 6 چیزوں کے علاوہ جس کا بھی سود ملے, جس کو بھی جہاں بھی ملے اس کو سود کہنا, اس کو حرام کہنا, یہ فقہ ہے. یہ کیا ہے؟ فقہ کیا کرتی ہے؟ فقہ نے کیا کیا؟ فقہ نے یہ کیا, اچھا فقہ یہ کر, ادھر دیکھو ادھر, فقہ نے یہ کیا, بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں. فقہ کیا کرتی ہے؟ وہ یہ کرتی ہے. امام کیا کرتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کیا کرتے ہیں؟ شافعی کیا کرتے ہیں؟ مالک کیا کرتے ہیں؟ احمد بن حنبل کیا کرتے ہیں؟ یہ فقہاء اور مجتہدین کرتے کیا ہیں؟ کیسے استنباط, کیسے انہوں نے حکم معلوم کیا؟ سنیے مثال اس کی. فقہاء نے دیکھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 چیزیں بتائی ہیں, یہ 6 چیزیں مقصود نہیں ہیں. یہ تو آپ نے ایک مثال دی ہے, کیونکہ یہ بات تو آپ بھی جانتے تھے کہ دنیا میں کاروبار صرف ان 6 چیزوں میں ہی نہیں, بلکہ اس کے علاوہ اور بھی آپ کے زمانے میں بہت سی چیزیں تھیں. آپ نے ان جو 6 چیزوں کا نام لیا, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں 2 قسم کی چیزیں ہیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق دیکھا جائے تو ایک ہی چیزوں سے ہے. گندم کا نام ہے, بولو کس کا؟ جو کا نام ہے, نمک کا نام ہے, کھجور کا نام ہے. ان تمام چیزوں میں ایک مشترکہ چیز پائی جاتی ہے. تمام چیزوں میں ایک مشترکہ چیز ہے جو گندم میں بھی ہے, نمک میں بھی ہے, اور نمک میں بھی ہے, اور کھجور میں بھی ہے, اور جو میں بھی ہے. ایک مشترکہ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ انسان ان تمام چیزوں کو کھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایک تو یہ مشترکہ ہے, اور دوسری چیز ایک اور مشترکہ ہے ان تمام چیزوں میں. وہ مشترکہ چیز کیا ہے؟ یہ شریعت کی نظر میں گندم ہو, جو ہو, یا کھجور ہو, یا نمک, یہ وزن کر کے نہیں دی جاتی. وزن تو آج ہم کر رہے ہیں نا تقریر سے. یہ شریعت میں وزن والی چیزیں نہیں ہیں. شریعت کی نظر میں یہ کیل والی چیزیں ہیں. کیل کا مطلب یہ ہے ایک برتن اور ٹوپا ہوتا تھا, اس کو کیل کہتے تھے. اس کے ذریعے دیا جاتا تھا, اس کے ذریعے لیا جاتا تھا. کیل, اور آپ نے عربی کا لفظ سنا ہوگا ایک سا گندم, وہ سا جس سے پیمائش کی جاتی ہے. آج کل تو ہم ان چیزوں کو تولتے ہیں نا, شریعت میں یہ چیزیں مکیلی ہیں, کیل کر کے دی جاتی ہیں.
فقہا نے دیکھا کہ یہ جو گندم، جو، کھجور، نمک، گندم، جو، کھجور، ان میں ایک مشترکہ چیز پائی جاتی ہے، کیا؟ کہ یہ کیل کر کے دی جاتی ہیں. کیا کر کے؟ اچھا، دوسری چیزیں اور دی ہیں پیغمبر نے، ایک نمک، کیا جی، اور سونا اور چاندی. اس میں ایک مشترکہ چیز ہے کہ یہ قیمت والی چیز ہے. ان تینوں میں ایک مشترکہ چیز ہے، کیا جی؟ اور یہ تول کر، وزن کر کے دی جاتی ہے. نمک ہو یا سونا ہو، یا ان میں مشترکہ چیز کیا ہے؟ یہ کیا کر کے دی جاتی ہیں؟ تول کر دی جاتی ہیں. اب دیکھو پیغمبر نے 6 چیزیں بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فقہا، فقیہ سوچ رہا ہے، یہ فقہ سوچ رہی ہے. 6 چیزیں بتائی ہیں سود والی، ان میں 3 چیزیں ایسی ہیں ان میں مشترکہ چیز ہے کیل کر کے دینا، ٹوپے سے وزن کر کے دینا. پہلے زمانے میں ہمارے یہاں بھی آٹا ٹوپوں کے ذریعے دیا جاتا تھا. مشترکہ چیز ان 3 چیزوں میں ہے کہ یہ کیل کر کے دی جاتی ہیں. باقی 3 چیزوں میں مشترکہ چیز یہ ہے کہ یہ تول کر، وزن کر کے دی جاتی ہیں. ان پیغمبر نے مشترکہ 2 چیزوں کی مثالیں دی ہیں، کیل والی اور وزن والی. ان میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں فرمائی جو نہ کیل والی ہو، نہ وہ کوئی اور چیز نہیں فرمائی. ان 6 چیزوں کو بیان کر کے پیغمبر نے کہا کہ ان میں کیا چلتا ہے، اگر یہ ایک دوسرے کے بدلے ہوں، گندم کس کے بدلے ہو؟ گندم کے بدلے جو کے بدلے نمک، نمک کے بدلے کھجور، کھجور کے بدلے چاندی، چاندی کے بدلے سونا، سونے کے بدلے، اگر ایک جیسی ہو گندم کے بدلے دی جا رہی ہے، جنس ایک ہونی چاہیے، چاہے ایک طرف سے وہ عیبدار ہو، کیسی ہو. نکمی چیز بھی گندم ہے اور عمدہ گندم بھی گندم ہے. جب چیز ایک جیسی ہے تو شریعت نے مکیلی کے اعتبار کر کے کہا جہاں یہ ایک جیسی ہوں اس میں کمی زیادتی کیا ہے؟ سود ہے. اس میں کمی زیادتی. اب دنیا کی باقی چیزوں کو ان مکیلی چیزوں پر لاؤ. مسر کی دال ہے، کیا جی؟ فقہا نے دیکھا کہ اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ مسر کی دال بھی اجناس میں آتی ہے. کس میں آتی ہے؟ اور مطعومات، کھانے پینے والیوں میں بھی اس میں، اور گندم جو کھجور میں جو مشترکہ چیز پائی جاتی ہے، گندم جو کھجور میں مشترکہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ کیل کر کے دی جاتی ہیں. یہی مشترکہ، یہی چیز مسر کی دال میں بھی، اور یہی چیز کہ یہ مکیلی ہے، مکیلی کہہ رہا ہوں میں، کیل والی، ٹوپے کے ذریعے. 3 چیزیں جو مکیلی ہیں، کون کون سی؟ گندم، جو اور کھجور. ان میں مکیلی مشترکہ چیز مکیل ہونا ہے، کیل ہونا ہے، ٹوپے کے ذریعے دینا ہے. یہی مشترکہ علت کس میں پائی جاتی ہے؟ چنوں میں بھی پائی جاتی ہے، باجرے میں پائی جاتی ہے، مکئی میں. دنیا کی ساری جنسیں لے آؤ، دیکھو پیغمبر کے ارشاد میں گہرائی کتنی ہے. قیامت تک کیا کہا؟ زمین سے اگنے والی اجناس جو بھی پیدا ہو جائے ان سب میں یہ مشترکہ چیز مکیل والی پائی جاتی ہے، مطعوم کھانے والی چیز پائی جاتی ہے. جب اصل علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندم نہیں بتانا چاہتے، نہ کھجور بتانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتانا چاہتے ہیں. آپ تو ایک جیسی چیزیں جن میں ایک ہی صفت پائی جاتی ہو، مکیلی ہونا، ان کی جنس جب ایک ہو، کمی بیشی سود ہے. تو جہاں یہ جنس ایک ہوگی، مکیلی ہوگی، اس میں کیا پایا جائے گا؟ چاہے سود پایا جائے گا، چاہے یہی چیزیں ہوں، چاہے دنیا جہان کی ساری. اب فرق کیا ہوا؟ ان 6 چیزوں کو سود کہنا، کس کس کو؟ گندم کو، جو کو، کھجور کو کیا کہنا بھائی؟ سود کہنا. یہ شریعت قرآن و حدیث میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جہان کی جو چیزیں ان جیسی ہیں ان میں سود کہنا یہ اجتہاد ہے. اب بتائیں اس میں قرآن و حدیث کی کیا مخالفت ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن و حدیث کے خلاف اس میں کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی گہرائی ہے، قرآن و حدیث کا اصل مغز معلوم کیا کہ اس کو رد کیا ہے. اس کو فقہ کہتے ہیں. آگے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. دوسری 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمک ہے اور سونا اور چاندی ہے. بظاہر نمک، سونا، چاندی کا کوئی جوڑ تو نہیں. پیغمبر نے 3 چیزوں کا نام لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
فقہا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو نمک کی بات کرنا چاہتے ہیں نہ سونے کی، نہ بلکہ امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو ان تینوں چیزوں میں مشترکہ چیز کیا ہے، ان تینوں چیزوں میں مشترکہ چیز کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان تینوں چیزوں میں مشترکہ چیز ہے کہ یہ تول کر دی جانے والی چیزیں ہیں۔ شریعت میں اس کو موزونی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ وزن دار چیز ہے۔ کیا جی؟ یہ موزونی ہے، وزن والی ہے، تل کر جاتی ہے یہ چیز۔ اب یہ ان تین میں تو سود ہے، کمی بیشی، سونا سونے کے بدلے کمی بیشی سود، چاندی چاندی کے بدلے کمی بیشی، نمک نمک کے بدلے کمی بیشی سود۔ اصل مشترکہ چیز نہ نمک ہے، نہ سونا، نہ چاندی، بلکہ اس کا موزونی ہونا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوہا آج بک رہا ہے، بولو کیا بک رہا ہے؟ لوہا بک رہا ہے، آج مٹی بک رہی ہے، اور بھی بہت سی ایسی قیمتی دھاتیں، چونا، کلی، سوڈا، کیمیکل، یہ سارے بک رہے ہیں۔ اور ان میں، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائی ہیں، نمک، سونا، چاندی، ان میں اور ان سب باقی چیزوں میں مشترک چیز کیا ہے؟ یہ بھی وزن کر کے، وہ بھی۔ تو جہاں جو چیز وزن دار ہو، دونوں طرف سے وزن دار ہو، جنس ایک ہو، سونا چاندی دونوں وزن، سونا سونے کے بدلے دونوں وزن دار بھی ہیں، جنس بھی ایک ہے، کمی بیشی سود ہے۔ اور اگر کوئی لیتا ہے لوہا، وہ بھی کیا ہے بھائی؟ وزن دار ہے۔ اب لوہے کو لیتا ہے کس کے بدلے؟ لوہے کے بدلے برابر برابر لیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر اس میں کمی بیشی کرتا ہے تو یہی سود ہے۔ جیسے سونے میں سونے کو سونے کے بدلے کمی بیشی میں سود ہے۔ اب بتائیں فقہا نے حکم کو اندر سے معلوم کیا ہے یا قرآن و حدیث کو رد کیا ہے؟ اب کا کیا حال ہے؟ اس کو فقہ کہتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا لوہے میں سود ہے، ہم سے پوچھے قرآن و حدیث میں ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری کتاب قدوری میں لکھا ہے، فقہ میں لکھا ہے، ہدایہ میں لکھا ہے، کنز میں لکھا ہے، شرح وقائع میں لکھا ہے، در مختار میں لکھا ہے، شامی میں لکھا ہے، شامی میں لکھا ہے، رسائل زین العابدین میں لکھا ہے، فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے، فتاوی برہنہ میں لکھا ہے، فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے، ان سب میں لکھا ہے میرا حکم۔ آپ بتائیں اہل حدیث کے دو ہی اصول، فرمان خدا، فرمان رسول، آپ کہتے کہاں سے کہتے ہیں لوہے میں کمی بیشی سود ہے؟ لاؤ، اگر حرام کہتے ہو تو قرآن و حدیث سے آیت اور ارشاد رسول لاؤ، حلال کہتے ہو تو پھر بھی ارشاد رسول لاؤ، میں تمہیں دیکھوں تم کتنے بڑے اہل حدیث ہو، لاؤ۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی ایک موٹی سی مثال، اب دیکھو، قیاس اور اجتہاد اور فقہ میں چار چیزیں ہونی ضروری ہے۔ جب امام اجتہاد کرتا ہے تو اس کے بعد کتنی چیزیں ہونی ضروری ہیں؟ کون کون سی چار چیزیں؟ ذرا غور کیجیے، کتنی چیزیں ہونی ضروری ہیں اجتہاد کے لیے بھائی؟ چار چیزیں۔ فقہ کے لیے کتنی چیز ضروری ہیں؟ استنباط کے لیے کتنی چیز ضروری ہیں؟ چار۔ نمبر ایک، مقیس علیہ، قیاس سے نکلا ہے سر یہ، ایک کیا ہونا ضروری ہے؟ میں بھی مثال دیتا ہوں اس کے، مقیس علیہ، اور اس کو اصل بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور مقیس اس کو فرع بھی کہتے ہیں۔ علت جامعہ، علت تین چیزیں ہو گئی اجتہاد کے لیے، چوتھی چیز حکم۔ قیاس کے لیے کتنی ضروری ہے؟ قرآن و حدیث سے جب مسئلہ نکالنا ہو کتنی چیز ضروری ہے؟ کون کون سی؟ اصل مقیس ہے، فرع مقیس، اور علت دلیل حکم کی، اور حکم، یہ چیز ضروری ہے۔ اس کی مثال دیکھو، کیسے آسانی سے سمجھاتا ہوں آپ کو، میں نہیں سمجھا رہا، اللہ سمجھاتا ہے، کتنی آسان مثال ہے۔ آپ نے کہا، ہم نے کہا کہ ان چھ چیزوں میں سود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چھ چیزوں میں کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا اصل، کیا ہو گیا؟ اصل۔ آج لوہے کا سود، مسر کی دال کا سود، چنے کا سود، روپے کا سود، یہ کیا ہے؟ مقیس، فرع۔ ہم نے ان چیزوں کا حکم معلوم کرنے کے لیے ان کو ٹیلی کیا ان چھ چیزوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اصل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزیں بتائیں وہ ہے اصل، اور جو فقہا نے سمجھا وہ ہیں ان سے نکلی ہوئی۔ آگے اب یہاں قیاس کے لیے علت جامع چاہیے کہ بھئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سود کی جو اصل وجہ، ریزن ان چھ چیزوں میں بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا تین چیزوں میں وہ کیا ہے بھئی؟ اس کا مکیلی ہونا، اور تین چیزوں میں کیا ہے؟ اس کا
موزونی اور وزندار ہونا، یہ ہو گیا اصل۔ اب باقی جتنی چیزیں ہیں جن میں مکیلی ہونا پایا جاتا ہے، جس میں موزونی ہونا پایا جاتا ہے، یہ 6 چیزیں ہوں، چاہے 6 لاکھ ہوں، قیامت تک نئی پیداوار آنے والی ہو، ان میں سے جس کے معیار پہ اترے گی وہی حکم لگے گا، جو گندم کے بدلے کرنے میں حکم لگتا ہے وہی ان میں لگے گا۔ چیزیں ایک جیسی ہے نا، اس کو علت اور دلیل کہتے ہیں، اور جو اس سے فقیہ حکم معلوم کر رہا ہے اس کو حکم دیتے ہیں۔ اس سے بہت آسان ایک مثال دیتا ہوں میں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ پچھلے جمعے میں ایک مثال دے گیا تھا اجتہاد پر، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو ہی فرمان خدا، اور ہم نہ فقہ کو مانتے ہیں نہ امام کو مانتے، ہم کسی کو نہیں مانتے، یا مشرک امام کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امام کی مانتے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ اور بکواس ہے۔ ہم نے جو ان چیزوں میں 6 چیزوں میں سود، 6 چیزوں کے علاوہ ساری تمام چیزوں میں سود بتایا ہے، امام ابو حنیفہ کی بات پر عمل کیا ہے، یا محمد مصطفیٰ نے جو چیز بتائی تھی اس کی گہرائی میں جا کر اس پر عمل کیا ہے؟ کس میں عمل ہوا ہے یہ؟ قرآن و حدیث پر یا امام حنیفہ کی بات پر؟ امام ابو حنیفہ کا نام اس لیے لیتے ہیں ہم کہ انہوں نے ہمیں نکال کر دیا ہے، انہوں نے ہم ناشکرے نہیں ہیں۔ تمہیں جب مسائل پیش آتے ہیں تمہیں فقہ حنفی کے سوا کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، مسئلے فقہ حنفی سے بتاتے ہو، گالیاں بھی فقہا کو دیتی ہو تم۔ آگے سمجھ؟ اس کی ایک مثال دے کے بڑی پیاری سی بات ختم کرتا ہوں میں، آپ کو سمجھ بھی آ رہی کچھ؟ میں پچھلے جمعے ایک مثال چھوڑ گیا تھا آپ کے لیے، اہل حدیث کے 2 ہی اصول، فرمان خدا، فرمانے، اس کے تحت ان سے پوچھو بھینس کا دودھ حلال ہے یا حرام؟ بولو، آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ علماء اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے، حلال ہے؟ کیوں حلال ہے؟ کوئی قرآن پاک میں آیت ہے؟ بھینس کو جاموس کہتے ہیں، یہ رہے 30 سپارے، اس میں جاموس کا لفظ نکال دو۔ بھینس کو جاموس کہتے ہیں، حدیث میں رہا کوئی جاموس کا لفظ نکال دو۔ آج تو کمپیوٹر کا سر دور ہے، ساری کتابیں تلاش کرنے کی کوئی لوڑ نہیں، کمپیوٹر پہ آپ ایک ٹچ ماریں الجاموس، جہاں جہاں حدیثوں میں جاموس ہے سارا نکل گا آپ کے بخاری سے لے کر حدیث کی آخری قاعدے تک نکل آئے گا۔ اتنا آسان کام آپ نہیں کر سکتے، لا کے اگلے جمعے مجھے دکھا دو، یہ رہا جاموس کا حکم، بھینس کا دودھ حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں غیر مقلد ہو جاؤں گا، میں نے قسم کھلا کے مسجد میں بیٹھ کر کہا ہے۔ لیکن ہو حدیث، ارشاد رسول، قرآن کی آیت، کیونکہ تم آپ کہتے ہو اہل حدیث کے 2 ہی اصول، فرمانے لاؤ۔ ہم کہاں سے کہتے ہیں؟ ہم کہاں سے کہتے ہیں بھینس کا دودھ حلال ہے؟ فقہ سے کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ فقہ نے کہاں سے معلوم کیا ہے؟ کہاں سے معلوم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی گہرائی سے معلوم کیا ہے، غوطہ لگا کر معلوم کیا۔ سر، ابو حنیفہ کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے نکال کے دیا ہے، کہو رحمت اللہ علیہ، بھینس کا دودھ حلال ہے حرام؟ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اب فقہا نے دیکھا بھینس کن جانوروں میں، بھینس اور باقی جتنے جانور حلال ہیں، قرآن نے کہا گاں کا دودھ حلال، کیا کہا قرآن نے؟ گاں حلال، تو ظاہر اس کا دودھ بھی حلال۔ قرآن نے کہا کہ بکری، اس کا دودھ بھی حلال۔ قرآن نے کہا کہ اونٹ، اس کا دودھ بھی۔ قرآن نے کہا کہ بھیڑ اور دمبا حلال، اس کا دودھ بھی۔ یہ جانور حلال ہیں، سورہ انعام، یہ جانور حلال ہیں، سورہ انعام پارہ نمبر 8، سورہ انعام پارہ نمبر 8۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَ یہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ سورہ انعام آیت نمبر 143 تا آیت نمبر 144۔ ان 4 جانوروں کو قرآن نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ان کا گوشت حلال ہے۔
اور انہی جانوروں کے بارے میں قرآن نے سورہ نحل میں کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ان جانوروں کا دودھ بھی حلال ہے۔ کیا حلال ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 66۔ لیکن اس میں کہیں بھینس کا ذکر ہے تو لو، بھینس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ آپ تو روز بھینس کی دودھ کی لسی پیتے ہیں، بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں، کیا بڑی سوادی ہے، مجھ نے دودھ بھی بڑی ہے، کہاں سے پیتے ہو؟ اس کو تم جو حلال کہتے ہو کہاں سے کہتے ہو؟ فرمان خدا فرمان رسول میں سے لاؤ نا اس کی مثال۔ تمہیں کبھی بھی قیامت تک بھی ملے حکم تو حکم رہا، میں نے کہا تمہیں جاموس کا لفظ نہیں ملے گا قرآن و حدیث میں، بھینس کا لفظ نہیں ملے گا، لیکن پیتے اور حلال سبھی کہتے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی دلیل تو لہذا تمہیں کل سے لسی دہی چھڑ دینی، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے حلال ہونے کی، ہے تو لو۔ ہم کہاں سے کہتے ہیں حلال ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن کے مغز کے اندر ہے، قرآن کے سمندر میں یہ موتی رکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث اور رسول کی دریا کی گہرائیوں میں یہ موتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اجماع امت کے نہر کی گہرائی میں یہ موتی رکھا ہے، امام حنیفہ نکال کے دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 جانور ہیں، بھیڑ، دمبا، اونٹ، گاں، ان میں مشترکہ بکری، ان میں مشترکہ چیز کیا ہے؟ کسی غیر مقلد سے پوچھا کہ بھینس کا دودھ کیوں حلال ہے؟ اس نے کہا ان جانوروں کا حلال ہے تو بھینس کا بھی، بھینس ان جیسی ہے، کیوں؟ جیسے ان کے کھر کھلے ہوئے ہیں بھینس کا بھی کھر کھلا ہے۔ اس عالم نے آگے سے کہا جناب خنزیر کا بھی کھر کھلا ہوتا ہے، اگر یہ وجہ تو خنزیر کا بھی کھر کھلا ہوتا ہے تو اس کا بھی دودھ حلال ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ جو سارے جانور ہیں نا جن کو حلال قرآن نے کہا، دودھ بھی حلال کہا، یہ ان سے ان کی چکل، ان کی کلیاں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ جبڑیاں، چھڑ یار، کلاں، یہ کل، دانتوں کے کل، یہ ان سے نہیں مارتا، ان سے نہیں کھاتا، اس کے یہ کل نہیں ہے۔ انیاب عربی میں کہتے ہیں یہ کل نہیں ہے، جس سے جانور کتے کے کل ہوتے ہیں، ہر حرام جانور کے یہ کل ہوتے ہیں، وہ اسے پھاڑ کر کھاتا ہے۔ بھینس کے یہ جیسے ان جانوروں کے کیلے نہیں ہیں، بھینس کے بھی یہ کیلے نہیں ہیں۔ اس عالم نے فٹ کہا سر کھوتے کے بھی کیلے نہیں ہیں۔ جا کھوتا دیکھ لے، ہمارے پاس اب تو ہوتا تھا، ہم نے بیچ دیا ہے، اب تو ہم نے پٹھوں کے لیے رکشا رکھ لیا ہے، ورنہ کھوتا آپ کو دکھاتے۔ اگر بھینس اس لیے حلال ہے کہ اس کے کیلے نہیں ہیں تو کھوتے کے بھی، تو کھوتی کا دودھ حلال ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں حلال ہے؟ ہونا چاہیے۔ اچھا ویسے طب کی بات بتاتا ہوں، ماں کا دودھ اور کھوتی کا دودھ ایک کوالٹی ہے، انسانی ماں کا دودھ، اور اگر کسی بچے کی ماں مر گئی، کوئی دودھ پلانا چاہے کہ میں تو ماں دے دودھ ور کا دودھ پلاواں گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پیا سکتا ہے؟ کوالٹی تو بڑی اونچی ہے، پیا سکتا ہے؟ بولو، اس کے حرام ہونے کی قرآن و حدیث میں دلیل بھی کوئی نہیں ہے، اس کا قرآن و حدیث میں آیت لاؤ کھوتی کا دودھ حرام ہے، آیت پڑھ دو، رسول اللہ کی حدیث پڑھ دو کھوتی کا دودھ حرام ہے، لاؤ۔ پھر کیا اس کی دہی جما لیا کریں، اس کی چائے بنا لیا کریں، اپنے بچوں کو پلا لیا کریں، دلیل جو نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ اس نے کیا کہا سر اس کے کیلے نہیں ہیں، باقی حرام جانوروں کے کیلے ہیں۔ اس نے کہا کھوتے کے بھی کیلے۔ اب آگے کیا تھا؟ اب ہم امام حنیفہ کے پاس چلتے ہیں۔ امام صاحب ہمیں تو نہیں ملا، بھینس کیوں حلال ہے، اس کا دودھ کیوں حلال ہے؟ انہوں نے کہا قرآن پاک میں، حدیث رسول میں جن جانوروں کو کیا بتایا گیا ہے؟ حلال بتایا گیا ہے، جن جانوروں کا دودھ حلال بتایا گیا ہے، ان میں قرآن یہی جانور نہیں بتانا چاہتا، قرآن ان میں ایک مشترکہ چیز بتانا چاہتا ہے، ایک ایسی چیز جو بکری، مشترکہ چیز جو بکری میں بھی ہے، اونٹ میں بھی ہے، دمبے میں بھی ہے، اور
گائے میں بھی ہے، ایک مشترکہ چیز ہے جو ان چاروں چیزوں میں مشترک چیز پائی جاتی ہے، وہی بھینس میں بھی۔ تو ان مشترکہ چیز وہ کیا ہے؟ جگالی۔ کیا جی؟ یہ سارے یہ نہ تو کسی کھوتے میں پائی جاتی ہے نہ کسی خنزیر میں، جگالی۔ ان ساری چیزوں میں مشترکہ چیز کیا ہے؟ جگالی۔ جب جگالی ان چیزوں میں پائی جاتی ہے، ان سب کا دودھ گوشت شریعت نے حلال کہا ہے، ان میں مشترکہ چیز جگالی ہے۔ اب ہم بھینس کو دیکھتے ہیں وہ جگالی کرتی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تو بھینس کھوتے اور خنزیر جیسی نہ ہوئی، بھینس ان جانوروں جیسی ہوئی جو اس جیسے ہیں۔ اس جیسے جانور کون سے ہیں؟ جگالی کرنے والے۔ ان کا دودھ حلال ہے تو بھینس کا بھی۔ اب یہ جو چار چیزیں ہیں، ان کے گوشت اور دودھ کا حلال ہونا، یہ کیا ہوا؟ قرآن، یہ ہوا فرمانے رسول، یہ ہوا اصل، یہ ہوا مقیس علیہ۔ اور بھینس کیا ہوا؟ بھینس کا گوشت اور دودھ کیا ہوا؟ مقیس۔ جامع علت ان دونوں میں کیا ہے؟ ان میں مشترکہ چیز کیا ہے؟ ان میں جگالی، تو وہ بھینس میں بھی پائی جاتی ہے۔ حکم کیا ہے؟ ان کا گوشت اور دودھ حلال ہے تو بھینس کا بھی گوشت اور دودھ۔ یہ فقہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس مسئلے کو ماننے کا نام امام حنیفہ کی تقلید ہے، کیونکہ انہوں نے یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے۔ اگر نہیں مانتے تو تم لے آؤ، لاؤ ذرا کہیں سے لاتے ہو تو۔ میری بات کوئی سمجھ آئی؟ فقہ کسے کہتے ہیں؟ آخری بات ختم۔ اب بتائیں کہ فقہ قرآن و حدیث کی مخالفت کا نام ہے یا قرآن و حدیث کے مغز تک پہنچ کر اس کا مغز کھانے کا نام ہے؟ بولو۔ قرآن اب یہ بھینس کو حلال و حرام کہنا امام ابو حنیفہ کی اتباع ہو رہی ہے یا قرآن و حدیث کے اندر سے گہرائی سے اتباع ہو رہی ہے؟ اس کو شرک کہا جا سکتا ہے؟ وہ اس کو شرک کہتے ہیں۔ آپ بتائیں یہ شرک ہے؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی صفات و ذات میں کچھ کرنے کا، تو بھینس اللہ کی صفات و ذات میں سے؟ وہ کہتے ہیں امام کی بات ماننا کیا ہے؟ شرک ہے، تو بھینس اللہ کی ذات و صفات میں سے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو جوار چنے پہ ہم نے ساری جان قیاس کی ہے تو یہ اللہ کی صفات میں سے؟ شرک کہاں سے کیسے ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی۔ اور یہ جو لوگ نوجوانوں کو تنگ کرتے پھرتے ہیں، ان سے ایک بات پوچھ لینا، آپ کو ایک سوال اور دیتا ہوں، ان سے پوچھ لینا کہ اگر کوئی آدمی جو آپ کو یہ کہتا ہے بس قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، امام کی ماننا کفر شرک، اس سے کہنا یار اگر کوئی آدمی سبحانک اللہ پڑھے، نماز شروع کر کے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سبحانک اللہ کی جگہ اگر کوئی تحیات پڑھ دے، بھول گیا بندہ، بھلنا رہے ہیں، علی رضا تو ان ستا پہ اٹھے گا تو پڑھ دے گا اللہ اکبر، میں بھول گیا، پڑھنی تھی سبحانک اللہم، میں نے کیا پڑھ دیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نہیں، ہم نہیں بتاتے، تم بتاؤ۔ اہل حدیث کے دو ہی اصول، فرمان خدا، لو التحیات پڑھنے سے نماز ہو جائے گی کہ ٹوٹ جائے گی؟ ثنا کی جگہ پہ تحیات پڑھ دی، نماز ہو جائے گی کہ اگر کہتے ہو جائے گی؟ حدیث لاؤ، قرآن کی آیت لاؤ۔ تم تو کہتے نا یہی دو چیزیں بس، اگر کہتے ہو نہیں ہوگی قرآن و حدیث لے آؤ۔ ہم سے پوچھو، ہم کہیں گے امام حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی ہم بات بتائیں گے جب تمہاری بس ہو جائے گی۔ نماز میں فرائض، واجب، سنت، مستحبات سب ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں اہل حدیث کے دو ہی اصول، فرمان خدا، اچھا یہ بتاؤ سورہ فاتحہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تم جو کہتے ہو جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز مان لیا، لیکن بس اتنی بات بتا دو کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے۔ اچھا تم کہتے ہو واجب ہے، فرض ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اچھا قرآن و حدیث سے فرض کی تعریف دکھا دو کہ فرض یہ ہے، فرض اس کو کہتے ہیں۔ تم کہتے ہو واجب ہے، قرآن و حدیث سے کر دو تعریف، واجب سے کہتے ہیں۔ سنت ہے تو سنت کی تعریف قرآن و حدیث سے نکال دو۔ مستحب ہے قرآن و حدیث سے بتاؤ، مستحب یہ ہوتا ہے، نفل ہے قرآن و حدیث سے بتاؤ، جائز ہے تو قرآن و حدیث سے بتاؤ کہاں ہے؟ تم بھی تو کہتے ہو نا اہل حدیث کے دو ہی اصول، فرمان خدا، فرض کی تعریف کرو، فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، نفل کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ سے چرا کر نہیں لانی، امام شافعی سے بھی چرا کر، امام احمد بن حنبل سے بھی چوری کر کے، امام مالک سے بھی چوری کر کے
فقہا سے چوری کر کے نہیں لانی، کیونکہ فقہا اور ان کی کتابیں ساری مشرک ہیں، کیونکہ تم خود کہتے ہو تقلید کیا ہے، وہ مشرک ہیں، مشرکوں سے نہیں لانی، قرآن و حدیث سے لاؤ۔ بس یہ 2 سوال رٹ لو، انشاءاللہ یہ جو لوگ تمہیں گلیوں بازاروں میں تنگ کرتے پھرتے ہیں، مجھے اس رب کی قسم جس کے گھر میں بیٹھا ہوں، تم مسکین کے پیچھے، یہ تمہارے آگے آگے ہوں گے، اگر نہ بھاگیں اگلے جمعے مجھے آگے پڑھ لینا، آگے لگ کے بھاگے گا۔ سوال آپ کو سمجھ آ گیا؟ سبحانک اللہ کی جگہ کیا پڑھ دیا؟ تحیات نماز ہوگی کہ نہیں؟ وہ کہتا ہو گئی، اسے کہا حدیث لاؤ۔ وہ کہتا نہیں ہوئی، اسے کہا حدیث لاؤ۔ فرض واجب سنت مستحب کی تعریف کرو، کہاں ہے؟ انشاءاللہ آپ کا پیچھا نہیں کریں گے پھر یہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امید ہے آپ کو فقہ اور تقلید اچھی طرح